अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वजाद सईद खान और आप बराह रास्त इख्तिलाफ की एक ऐसी एपिसोड देख रहे हैं जो शायद हमने प्लान नहीं की थी कि हम आपको ऐसे दिखाएंगे। अगर पाकिस्तान की तारीख पढ़ी जाए तो पाकिस्तान हमेशा से दो मुल्कों में बटा हुआ था। पहले ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, फिर हमने सुना कि रूरल और अर्बन पाकिस्तान था, फिर हमने सुना कि अमीर और गरीब पाकिस्तान था, फिर हम और किस्म के पाकिस्तान के बारे में सुनने लग गए। शिया सुन्नी पाकिस्तान, कंजर्वेटिव लिबरल पाकिस्तान, मुसलमान और अक़लियत का पाकिस्तान। और अब समझ आ रही है जो मुझे थोड़ी थोड़ी कि इस इलेक्शन सीजन में भी दो पाकिस्तान बढ़ चुके हैं। वो पाकिस्तान और वो पाकिस्तानी सियासी जमातें जिनको तालिबान ने परमिशन दी है कि वो सियासत और कैंपेनिंग कर सकें, और वो जिन्हें परमिशन नहीं दी गई। कुछ ही मिनटों कबल पिछले 12 घंटे में ये सेकंड अटैक हुआ है ऑन द अवामी नेशनल पार्टी। पख्तून पार्टी है, पख्तून नेशनलिस्ट पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, लिबरल पार्टी है, लेफ्ट लीनिंग पार्टी है, रोशन ख्याल पार्टी है, एतदाल पसंद पार्टी है। और इसके साथ साथ ये पिछले 24 घंटों में थर्ड अटैक है, इफ यू काउंट इन द एमक्यूएम के साथ क्या हुआ है, और एएनपी के साथ क्या हुआ है, और पीपीपी के साथ क्या हो रहा है, और ये पार्टीज क्यों डिवाइड हो चुकी हैं। इमरान खान जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिधर के भी हैं, और मियां साहब जो भी हैं, जैसे हैं, जिधर के भी हैं, उनको इस वक्त खुली परमिशन क्यों दी गई हुई है बाय द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट्स एंड इट्स अदर एलाइज। ये जो बाकी बेचारे हैं इन्होंने क्या कसूर किया है। पहले तो सम ब्रेकिंग न्यूज, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने कंफर्म किया है कि तालिबान ने एक्सेप्ट की है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आज और अभी थोड़ी देर पहले अटैक हुआ है। ये ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है। बशीर जान के जलसे पे जो अटैक हुआ है जिसने 2 लाइव्स क्लेम की हैं, ये एहसानुल्लाह एहसन ने मुझे बताया है थ्रू अ वेरी गुड सोर्स एंड वन ऑफ माय रिपोर्टर्स कि ये उनकी की कार्रवाई है। इससे पहले आज दोपहर को रहमान गुल पे जो अटैक हुआ, ऑल्सो एन एएनपी वर्कअप, कहने ये भी उनकी कार्रवाई है। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट the attack on the MQM yesterday was also claimed by the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Haider bhai, it was supposed to be a very different discussion. Haider Bas Rizvi, आप हमारे बहुत अलग किस्म की गुफ्तगू होनी थी और हो कुछ और गया है। हैदर भाई, मैं अगर एक सियासी एहलकार हूँ किसी भी पार्टी का, एज लॉन्ग एज मैं जमहूरियत की चादर में रहना चाहूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्या वक्त नहीं है एमक्यूएम को, एएनपी को, पीपीपी को, बाकी जो लिबरल जमातें हैं उनको एक दूसरे का हाथ बटाने का और एक दूसरे का साथ देने का, एंड इनफ लेग पुलिंग, एंड लेट्स जस्ट ऑल गेट टुगेदर एज फार एज द लिबरल जमात आर कंसर्न्ड एंड फाइट दिस मेनेस टुगेदर। यार, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपसे, और मेरे ख्याल से गुज़िश्ता 1 महीने से क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और जनाब असद वली खान साहब के मुस्तकिल एक दूसरे से राब्ते हैं। और कल सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी से भी क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की बात हुई है सूरत हाल पर। और यकीनन दुख की इस घड़ी में, क्योंकि जिन जमातों को टारगेट किया जा रहा है उसमें वाज़ेह तौर पर एमक्यूएम, एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम न सिर्फ एक दूसरे के दुख में बराबर के शरीक हैं, बल्कि हम इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल हो कि हम किसी मुश्तरका लाएअमल पर भी बात कर सकें। और मेरे ख्याल से वो वक्त करीब है कि हम कोई मुश्तरका लाएअमल भी वज़ा करें। मुश्तरका लाएअमल क्या होता है हैदर भाई? क्या ये बे से शुरू होता है, बी लफ्ज से शुरू होता है? बॉयकॉट की बात कर रहे हैं आप, क्या मुश्तरका लाएअमल होगा? नहीं, मेरे ख्याल से इंडिविजुअली हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने वजाहत के साथ ये बताया है कि हम इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करेंगे। आज भी क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा कैटेगोरिक है इस हवाले से। जी बिल्कुल है हैदर भाई, बट सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मगर अगर मैं एमक्यूएम का इस वक्त वोटर होता, एमक्यूएम का वोटर नहीं, मैं अगर एएनपी और पीपीपी का भी वोटर होता, मैं इस वक्त हाथ जोड़ के कहता कि हैदर भाई ये हमें ना कैंपेन करने दे रहे हैं, ना हमें जिंदा रहने दे रहे हैं, हम तो हार जाएंगे, हम हार जाएंगे। ये जो बाकी जो पार्टीज खड़ी हो रही हैं, फायदा क्या हुआ? इलेक्शंस का फायदा क्या हुआ? किस इलेक्शन के लिए आप इस वक्त खड़े हुए हैं साथ एक दूसरे के, जो फ्रैंकली आपको जिंदा नहीं रहने दे रहा? मुल्क एक नजरियाती तकसीम का
شکار ہے، اور جیسے کہ تم نے ابتدا میں کہا تھا وجاہت کہ ایک نیا پاکستان ہے، انسانوں اور حیوانوں کے درمیان بٹا ہوا پاکستان. انسان مارے جا رہے ہیں اور حیوان مار رہے ہیں. یہی ہے وہ نیا پاکستان، اور موجودہ صورتحال میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سفر نہ ڈالیں. اور I believe that neither Pakistan People's Party nor ANP or MQM, they won't surrender. But if they won't surrender, Haider bhai, will they live to tell the tale? Will they live to fight another day? میں حیدر بھائی اگر آپ کا کارکن ہوتا تو میں کہتا جی میں نہ نکل سکتا ہوں، نہ میں ریلی کر سکتا ہوں، نہ میں کونے پہ نکھڑ پہ میٹنگ کر کے چائے اور پان کھا سکتا ہوں. مطلب یہ میں جدھر جاتا ہوں یہ دھن دھناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور مجھے مار دیں گے. They will not let me live. تو یہ وہ تو بعد میں آتا ہے. میری جان کا کیا ہوگا؟ میں تو آپ کو یہ کمپلین کرتا اگر میں آپ کے سیکٹر انچارج ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، نہ ہی اے این پی کے لیے اور این کیو ایم کے لیے تو بالکل بھی یہ نئی صورتحال نہیں ہے. ہم حالات کے جبر کا پہلے بھی مقابلہ کرتے رہے ہیں. ہم نے 1992 کے بدترین ریاستی جبر کو جھیلا ہے جس میں ہمارے 15,000 ساتھی شہید ہوئے، اور ایک بار پھر اگر حالات کا جبر ہمارے سامنے ہے تو ہم جواں مرضی سے اس کا مقابلہ کریں گے. حیدر بھائی حالات کا جبر آپ کے سامنے ہوگا اینڈ مور پاور ٹو یو، مگر 1992 میں 10-12 دن میں الیکشنز نہیں تھے آپ کے سر پہ کھڑے ہوئے، کچھ اور پولیٹیکل کلائمیٹ تھا. 1992 میں انتخابات نہیں تھے، مگر 1993 میں. حیدر بھائی 2 ہفتے کی بات تو نہیں تھی نا. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو سیمانٹکس. 2 ہفتے 3 ہفتے کی بات تو نہیں تھی جو اس وقت بنی ہوئی ہے. سمپل سوال ہے حیدر بھائی. while I understand and appreciate کہ آپ لوگ ساتھ کھڑے ہیں, while I understand and appreciate کہ boycott نہیں کریں گے, what I don't understand and cannot appreciate اس کے اس وقت کوئی solid momentum کیوں نہیں build up ہو رہا آپ کی اور آپ کی جو باقی لبرل جماعت دوستے ہیں, مخالف ہیں, جو بھی ہیں, آپ کے دوست ہیں, دشمن ہیں, جو بھی ہیں, کیوں نہیں ہو رہا؟ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے انتخابی دفاتر بند ہیں اور یہ ہمارے لیے نئی صورتحال نہیں ہے. 1993 میں ہم نے قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا اور 2 دن بعد ہونے والے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں سویپ کیا تھا. یہ بات ریکارڈ پر ہے. ایم این ایز کو 2,000 ووٹ پڑے تھے اور ایم پی ایز کو 80,000 ووٹ پڑے تھے. ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے. یہ ایک اصول کا مسئلہ ہے. ہم الحمدللہ تمام لوگ اپنی مسلم شناخت پر فخر کرتے ہیں, مگر جبر کسی طور پر بھی برداشت نہیں کریں گے. حیدر بھائی آلسو معذرت کے ساتھ ایٹ دس پوائنٹ آئی نو کہ وقت صحیح نہیں ہے, مگر پھر بھی ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ آپ اپریشیٹ کریں گے کہ میں اپنی پوزیشن پلے کر سکتا ہوں. آپ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں. حیدر بھائی جس پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر کراچی میں مطلب میں کیا بولوں, چڑیا پر نہیں مار سکتی, یہ اس پارٹی کا فیلئر نہیں ہے کہ یہ لوگ آ کے, یہ درندے آ کے, یہ حیوان جیسے آپ نے کہا آ کے بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے اپنے کیمپس بنائے ہیں, انہوں نے پیمفلٹ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, انہوں نے روز اپنا امپیٹس آف اٹیکس انکریز کیا ہے, اپنا فٹ پرنٹ انکریز کیا ہے. مطلب میں کس ایز اے کراچی ایٹ اگر میں ہوتا میں کہتا میں ایم کیو ایم کو کیوں ووٹ دوں یار, ایم کیو ایم تو ماری جا رہی ہے, یہ تو اپنی جان نہیں بچا سکتی, مجھے کیا پروٹیکٹ کرے گی. وجاہت سعید خان, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان لوگوں نے, ان دہشت گردوں نے کراچی کا رخ کیا تھا تو قائد تحریک نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ دہشت گرد آ کر کراچی میں آباد ہونے لگے ہیں اور اپنے اسٹرانگ ہولڈ بنانے لگے ہیں. تو سارے میڈیا نے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, ملک کے دانشوروں نے, قلمکاروں نے, صحافیوں نے, سب نے ہمارا مذاق اڑایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم پختونوں کے دشمن ہیں. خود وہ جماعتیں کہ جو اپنے آپ کو پختون ثقافت کا لمبردار کہتی ہیں, انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ ہم پختونوں کے دشمن ہیں. ہم پر سوالات کی بوچھاڑ کی گئی تھی. اور اب جب کہ یہ صورتحال ہے,
نہیں آتا کہ آپ اپنے دل میں اتنی ہمت کیسے پاتے ہیں کہ یہ سوال بھی مجھ سے کر سکیں. خیر میرے حساب سے حیدر بھائی یہ کہیں سے پختون نہیں ہے, یہ جانور اور نامرد لوگ ہیں, اور پختون neither one of the two. مجھے یہ بتائیں آپ once again ایز اے پارٹی ورکر یہ اتنے آرگنائز کیسے ہیں, اور آپ کی پارٹی جس نے اتنے سالوں سے اس صوبے کو, اس شہر کو چلایا ہے, ایپریٹس جانتی ہے, سیکیورٹی انفراسٹرکچر جانتی ہے, کونا کونا جانتی ہے, چپا چپا جانتی ہے, آپ کی پارٹی اتنی آرگنائز کیوں نہیں ہے؟ کاؤنٹر آرگنائزیشنل لا انفورسمنٹ وغیرہ وغیرہ کیوں نہیں کیے گئے؟ ہاؤ کین دیز گائز آپ کے بیک یارڈ میں آ کے, یہ لوگ جدھر سے بھی آئے ہیں آپ کے بیک یارڈ میں آ کے کیسے انہوں نے دکان لگا لی اپنی؟ آپ ایک سیاسی جماعت اور ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے درمیان موجود فرق کو بھلا رہے ہیں وجہ سے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے اور باقی لوگ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کے انٹرنیشنل کنیکشنز بھی ہیں, نیشنل کنیکشنز بھی ہیں اور لوکل کنیکشنز بھی ہیں, اور ان کے پاس گولہ بارود, اسلحے کی اور ہیوی ویپنز کی کوئی کمی نہیں ہے. اور ظاہر ہے ایک ایسی صورتحال میں جب کراچی میں ایم کیو ایم کے زیر اثر علاقوں کے محاصرے ہو رہے ہوں, لوگوں کو گھروں سے نکال کر تشدد کیا جا رہا ہو, خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو, ایک ایسی صورتحال میں ایک ایسی جماعت پہ کہ جس کا ٹوٹل ایکسپیرینس شہر کو کے مینجمنٹ کو رن کرنے کا ہے, کسی سے جنگ لڑنے کا نہیں ہے. ہم مسلح افواج نہیں ہیں, ہم انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں ہیں, ہم لا انفورسنگ ایجنسیز نہیں ہیں. ہم سے یہ توقع کرنا کہ ہم یہ تینوں رول ایک ساتھ ادا کریں گے, میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہے آپ کے پاس پر. حیدر عباس رضوی بہت بہت شکریہ. سکسنکٹ اینڈ آنےسٹ ایز آلویز, ایم کیو ایم کے جوائنٹ سیکرٹری آف دا میڈیا, جوائنٹ فارمر چیئرمین آف دا ایم کیو ایم میڈیا سیل. تھینک یو فار بینگ